بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ کریم جل شانہ احکم الحاکمین نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہیں بنائیں گے۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں حکم عطا فرمایا۔ آپ حکم ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں اس امت کے اندر۔ امت جب کبھی جھگڑ پڑے تو یہ واضح بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیما شجر بینہم، جب بھی کبھی امت جھگڑ پڑے تو امت کے جھگڑے کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ذات والا تبار سے اپنے جھگڑے ختم کروائے۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کی ایک کثیر جماعت ہے جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت پر درود و سلام پڑھنا، اجتماعات کرنا، دعائیں کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نعتیں پڑھنا، اس کو اپنا شعار سمجھتی ہے اور اپنی پہچان سمجھتی ہے، اور امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ عمل امت کو فرد بخشتا ہے اور وہ اپنے لیے اس کو فرد کا سامان بناتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، اس بدعت کو اس کے پاس جانے سے گمراہی ہوتی ہے اور ایسا کرنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ دو رائے ہیں اور دونوں مختلف رائے ہیں، ایک دوسرے کو بدعتی کہتا ہے اور دوسرا پہلے کو جو ہے وہ گستاخ کہتا ہے۔ تو ان دونوں رائوں آراء کے اندر اگر پیچھے دیکھا جائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی پر کس کو تکلیف ہوئی، کس کو پریشانی ہوئی؟ یا جبریل تھا اور یا عزازیل تھا کہ جس کو میں نے سبقت لسانے سے یہ لفظ کہا جو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بات میرے منہ سے نکلی، عزازیل تھا، شیطان تھا جو چیخا تھا، اس کو تکلیف ہوئی تھی، یا ایک یہودی تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر مکہ کے اندر، اس کو تکلیف ہوئی اور چیخا۔ کتب سیر کے اندر یہ بات ملتی ہے۔ لیکن آج جن کو تکلیف یا پریشانی ہے وہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ کیا انہیں اللہ اس کے رسول کا حکم یاد نہیں ہے؟ اچھا، اس بات کو بھی چھوڑ کے اگر قول فیصل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا جائے تو ان سے سوال بنتا ہے جو کہتے ہیں کہ میلاد کیا ابو بکر نے منایا، کیا جناب سیدنا فاروق اعظم نے منایا، کیا جناب عثمان غنی نے منایا، کیا حیدر کرار نے منایا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وارض عنا، ان مبارک ہستیوں نے کیا اپنی زندگی میں میلاد منایا؟ آپ لوگ میلاد کے جشن مناتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے عظیم اجلہ صحابہ میں سے عظیم صحابی، خیر الناس بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جب زمانہ آیا تو آپ نے اپنے والد کو تھپڑ دے مارا اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے بات کی۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدیق تم نے یہ کیا کام کیا کر دیا، اپنے باپ کو تھپڑ مار دیا ہے۔ عرض کیا رسول اللہ، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی نا تو میرے باپ کا سر سلامت نہیں رہنا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ عشق مصطفیٰ تھا، جنہوں نے اپنے باپوں کو کے سر نہیں دیکھے، کیا وہ چاند ٹکوں کی دیگیں دیکھ رہے تھے؟ اس وقت دین کی ترجیحات اور تھیں، اس وقت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کا طریقہ اور تھا، آج طریقہ اور ہے۔ کیا چند دیگیں پکا لینے سے جہاد کے برابر کوئی معاملہ ہو سکتا؟ جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں وہ مصروف تھے، تمام ترجیحات تھیں وہ جہاد کی طرف تھیں۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس طرح کے جملے بنانا، جملے کہنا، حیدر کرار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے متعلق یہ الفاظ کہنا، تو سوالکم جوابنا کے تحت اگر دیکھا جائے تو بتاؤ تو صحیح کہ کہیں کائنات کی کسی کتاب میں سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آج تک کسی تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام میں سے کسی نے کوئی کسی موقع پہ کہا ہو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت پر خوشی منانا، خوشی کا اظہار کرنا، دیگیں پکانا اور سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا، نعتیں پڑھنا، معجزات بیان کرنا، اجتماع کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کا اظہار کرنا، یہ منع ہے، گناہ ہے، یہ انکار محبت رسالت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا انکار ہے۔ کوئی کائنات کا کوئی فرد بتا سکتا ہے، دکھا سکتا ہے؟ جو بڑے بڑے پوسٹر چھاپتے ہیں، کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا کہاں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے انکار کا؟ ہم تو تمہیں قرآن سے دکھا سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اے لوگو، جب تمہارے پاس نعمت آ جائے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کوئی نعمت آ جائے تو پھر اس کا خوب چرچا کرو۔ چرچے گھروں میں بیٹھ کے تو نہیں ہوتے۔ اب نعمت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو کائنات کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ سرکار جیسی نعمت، سرکار کے قیامت جیسی نعمت، سرکار کے وجود مبارک جیسی نعمت، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت شان، آپ کے مقامات، آپ کے معجزات، آپ کی عنایات جیسی کائنات کے اندر کیا نعمت ہو سکتی؟ اس کا مطلب ہے جو لوگ اس نعمت کے متعلق خوشی نہیں منانا چاہتے تو وہ انکار نعمت کرتے ہیں۔ اظہار نعمت تو یہی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منائی جائے۔ طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس طریقے کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے۔ کسی مقام پر انکار کیا ہو، اور یہ وہیں سے ثابت ہے جہاں سے ختم بخاری ثابت ہے، جہاں سے جلوس سے سیدنا صدیق اکبر ثابت ہے، جہاں سے عزت صحابہ اور ناموس صحابہ کا سلسلہ ثابت ہے، وہیں سے یہ بھی ثابت ہے۔ اس لیے اہل اسلام ان اختلافات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم بنائیں اور لگ پتے جائیں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اپنے عشق اور اپنے محبت کے لیے کیا کیا درسیں دی، صحابہ کرام علیہم رضوان نے کس انداز میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اپنے عشق کے لیے کیا کچھ کیا۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اپنے سروں کے اماموں کو جھنڈا بنا لینا اور سرکار کی آمد کی خوشی میں اپنے اموال پیش کر دینا، اپنی اولادوں کو پیش کر دینا، یہ ساری چیزیں ثابت ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔